بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسبان امید آفیشیل۔ ہم آپ کو لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنے کے، معاملات کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور یہی نصیحت آپ سے کرتے ہیں کہ آپ جس طرح بھی ہو سکے لوگوں کے لیے آسانیوں والا معاملہ کریں۔ ایک نوجوان نے کسی درویش سے دعا کرنے کا کہا۔ درویش نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پورے جذب سے دعا دی، اللہ تجھے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نے مسکرا کر درویش کی طرف دیکھا اور کہا کہ حضرت، ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ہر سال باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے ملازمین ہیں ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کام کرنے والی خواتین میں سے ایک خاتون کا بچہ، اس کی تعلیم کا خرچہ بھی ہم لوگوں نے اٹھا رکھا ہے۔ تو ہم تو پہلے سے آسانیاں بانٹ رہے ہیں لوگوں کے لیے اور لوگوں کے ساتھ آسانیوں والے معاملات کر رہے ہیں۔ درویش تھوڑا سا مسکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، پیسہ اور کھانا یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں۔ یاد رکھو، رازق اور الرزاق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ یہ جو تم سب کر رہے ہو، یہ سب کچھ کرنا اگر چھوڑ بھی دو گے تو اللہ کی ذات صرف ایک گھڑی میں سب کو یہ سب کچھ عطا کر سکتی ہے۔ اور اگر تم یہ کر رہے ہو، اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دیا اور آپ یہ سارے معاملات کر رہے ہو، تو صرف اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ اس کے بعد درویش نے انتہائی نرمی کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر اس کو سمجھایا اور بولا کہ میرے بچے آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی بھی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد باتیں سننا ہے، یہ آسانی ہے۔ جب آپ اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کی بات سن رہے ہیں، آج کل کے دور میں جو بھی آپ سے بات کر رہے ہیں وہ بھی آج کل کے دور میں مطلب پرستی والے معاملات ہیں۔ اگر ہمیں کسی کے ساتھ مطلب ہے تو تبھی ہم یا تو اس کی بات سنتے ہیں یا اس سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور اگر بنا مطلب کوئی ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کو دینے کے لیے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کرنا، یہ ان کے لیے آسانی ہے۔ جب صبح دفتر کے لیے نکلتے ہو اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اسکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہو، تو محلے میں کسی یتیم بچے کو بھی ان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اسکول لے کر جانے کی ذمہ داری اٹھا لو، یہ اس کے لیے آسانی ہے۔ اگر تم کسی کے گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سب سے افضل نہ سمجھو، یہ ان کے لیے آسانی ہے۔ غصے میں بفرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی بات کو نرمی سے برداشت کر لو، یہ بھی آسانی ہے۔ جب کسی چائے کے کھوکھے پر جاؤ، کسی ریڈی مان کے پاس جاؤ اور کسی ہوٹل میں کسی بیرے کے پاس جاؤ تو اس کو اوے کہہ کر بلانے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلاؤ، یہ بھی اس کے لیے آسانی ہے۔ گلی محلوں میں جو ٹھیلے والے چیزیں بیچ رہے ہیں ضرورت زندگی کی، ان کے ساتھ بحث و مباحثے سے چیزیں خریدتے ہو 5-5 روپے 10-10 روپے کم کرنے کے لیے، اس بحث و مباحثے سے بچ کر خریداری کر لو، یہ بھی ان کے لیے آسانی ہے۔ اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملو، جیسے اپنے پرانے دوستوں سے ملتے ہو اس طرح سے ان کو ملو۔ کچھ دیر اپنے وقت میں سے وقت ان کے لیے نکال کر ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کے بچوں کا حال پوچھ لو، یہ بھی آسانی۔ ہاسپٹل میں جب اپنے کسی بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے جاؤ تو ساتھ والا جو بستر کا جو انجان مریض ہے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا بھی حال چال پوچھ لو اور اس کو تسلی دینا، یہ بھی آسانی ہے۔ ٹریفک سگنل پر تمہاری گاڑی کے سامنے شخص کو ہارن نہیں دو جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہے یا جس کا آٹو رکشہ بند ہو گیا، اس کو پیچھے سے ہارن بہارن نہ دینا، یہ بھی اس کے لیے آسانی ہے۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ نوجوان حیرت میں ڈوب گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید اسے کہا کہ بیٹا، آسانی پھیلانے کا کام اپنے گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آپ اپنے گھر میں بھی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گھر سے باہر نکلنا اور دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہو۔ گھر والوں کے لیے آسانیاں کیا پیدا کرو گے؟ جب آپ آفس سے، اپنے اسکول سے، اپنی ڈیوٹی سے واپس گھر پہ آؤ، دروازے کی گھنٹی صرف 1 دفعہ دو اور دروازہ کھلنے تک انتظار کرو، یہ بھی آپ کے گھر والوں کے لیے آسانی ہے۔ باپ کی ڈانٹ کو ایسے سنو جیسے موبائل میں اپنی پسندیدہ چیزیں سنتے ہو۔ ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں بھی ہو فوراً اس کے پاس پہنچ جاؤ۔
آج کے بعد ان دونوں کو تم لوگوں کو دوسری آواز دے کر نہ بلانا پڑے، یہ ان کے لیے آسانی ہے۔ بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، یہ بھی اس کے لیے آسانی ہے۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہو تو خود استری درست کر لو۔ اور ایک بات یاد رکھو، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی آپ کو مل جائے گی۔ میرے تمام دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے پاسبان امید کا اور ہر اس بندے کا جو فلسطین کے لیے درد دل رکھتا ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کر کے اس وقت فلسطین میں رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ پاکستانی کولڈ ڈرنکس مارکیٹ میں اگر دستیاب نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ آپ سب اللہ کا شکر یہ ادا کریں کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے رہا ہے، آپ لوگوں کو کھانا تو مل رہا ہے، ہضم کرنے کے تو قدرتی طریقے بھی ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں، چہل قدمی کریں۔ فلسطین کا سوچیں، جن کے پیاروں کے گوشت کے چیتھڑے یہودی نے اڑا دیے۔ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھرپور انداز میں کریں، یہ بھی ان کے لیے آسانی ہے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں میں نہ شامل کریں جن کے پیسے سے، جن کی کمائی سے ان لوگوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، اس چیز کا حصہ نہ بنے۔ مکمل بائیکاٹ کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ آئس کریمز، کولڈ ڈرنکس، جوسز وغیرہ پاکستانی برانڈ کے استعمال کریں، کسی اور مسلم ملک کے برانڈز ہیں وہ استعمال کریں۔ اگر وہ آپ کو میسر نہیں ہے تو ان فلسطینی بہن بھائیوں کو یاد کریں جو اس وقت صرف درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہیں، ان کے درختوں کے پتے بازاروں میں بک رہے ہیں اور وہ خرید کے کھانے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ لوگ ٹھنڈا پانی پی کر گزارا کر لیں، بجائے اس کے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کو آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں، اپنی پارٹیز میں، اپنے کھانوں میں استعمال کرنا ہے۔ میں آپ سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں پاکستانی برانڈ کی کولڈ ڈرنک دستیاب نہیں ہے تو اسرائیلی کولڈ ڈرنکس ہرگز نہ خریدیں۔ گرمی کی وجہ سے آپ کولڈ ڈرنکس یوز کر رہے ہیں تو ٹھنڈے مشروبات بھی ہیں، لیمو پانی بنا کر پی لیں، گنے کے جوسز پی لیں، آپ گھر میں دوسرے شیکس بنا کر وہ استعمال کریں جو آپ کے جسم کو بھی تر و تازگی پہنچائے گا۔ لیکن خدارا ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں جو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے موت کا سبب بن رہے ہیں وہاں پر۔ یہ تو آسانی آپ سب ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب سے آپ اپنے کھانوں کے موقع پر، اپنی فیملی ایونٹس کے موقع پر، اپنی کسی بھی پارٹی، آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں، کسی بھی جگہ پر جہاں پر آپ کولڈ ڈرنکس کو یوز کر رہے ہیں، وہاں پاکستانی کولڈ ڈرنکس کا یوز کریں جس کے اندر گورمے، سٹار کولا، نیکسٹ کولا وغیرہ کے برانڈز ہیں اور ادر جوسیز ہیں، ادر اور بھی برانڈز ہیں جو پاکستان کے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو دوسرے مسلمان کسی کنٹری کا جو برانڈ ہے وہ آپ یوز کریں، لیکن اسرائیلی برانڈز کو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ یہ ان کے لیے آسانی ہے جس کے لیے ہم ابھی آپ سے بات کر رہے تھے، اور یہ چیز صرف آسانی کے لیے نہیں، یہ تو امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے اس وقت، اور یہ ایک غیرت کا تقاضا بھی ہے۔ آپ ایک غیرت مند مسلمان ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے گھر میں سے کسی کو قتل کر دے کوئی بندہ تو کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ بعد میں آپ اسی کی برانڈ کے اوپر جا کر کھڑے ہیں اور کہیں کہ میرا تو کھانا ہضم نہیں ہو رہا، تو میری تو اس نے بے شک بہن کو قتل کر دیا لیکن میں نے جوس تو اسی کا ہی پینا ہے؟ تو یہ چیز غیرت ہے، اپنے اندر اس غیرت کو پیدا کر کے رکھیں۔ ہمارے جو سامعین، جو ہمارے مسلمان، جو ہمارے پاکستانی فاسٹ فوڈز کے شوقین ہیں، تو صرف پاکستان میں KFC اور میکڈونلڈ برانڈز ہی نہیں رہ گئے، ہزاروں پاکستانی برانڈز ہیں جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ادر مسلم کنٹریز میں بھی ہزاروں برانڈز ہیں جو ورک کر رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے صرف ایک اپنے سٹیٹس کا نام دیتے ہوئے انہی کی طرف جا کر گھسنا ہے، یہ بالکل بھی جذبہ ایمانی نہیں ہے، یہ ان فلسطین کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ فلسطین وہ سرزمین نہیں ہے جہاں پر اس وقت مسلمان شہید ہو رہے ہیں، فلسطین صحابہ کرام کے شہید ہونے کی جگہ، صحابہ کرام نے قربانیاں اس کے لیے دی ہیں، وہ ایسی جگہ ہے، وہ اسٹیٹ ہے، اس کے ساتھ محبت ہم ہر مسلمان کا فریضہ ہے، فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں۔ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ فلسطین کی سرزمین کے ساتھ محبت کرے، وہاں کے رہنے والے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں تو ہم ان کے لیے یہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، لیکن ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، ہم KFC کا برگر کھانا نہیں چھوڑ سکتے، تو کل کو کیا ہم جہاد کریں گے ان کے لیے کھڑے ہو کر اسرائیل کے خلاف؟ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے اندر اس غیرت کو زندہ رکھیں۔ وہ لوگ جو اس بائیکاٹ کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر سر فہرست طریقے لبیک پاکستان یا رسول اللہ کے لیڈرز اور ان کے کارکنان ہیں، جنہوں نے اس بائیکاٹ کا لوگوں کے اندر اویئرنس دی اور اس بائیکاٹ کو بہت پیک کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے تمام الٹرنیٹ جو برانڈز ہیں ان کی تمام لسٹ جاری کی،
اور لوگوں کو یہ بتایا کہ بھائی ان چیزوں سے بچو. ان سب کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس بائیکاٹ کو اسی طرح جارو ساری رکھیں. ہم نے ایسے بھی دکاندار دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے پورے سٹورز کے اندر سے پورے سٹور کے اندر اسرائیلی پروڈکٹس کو نکال کے باہر سڑکوں پہ پھینک دیا, اور انہوں نے صرف پاکستانی برانڈ یا ادر دوسرے مسلم کنٹریز کے جو برانڈ کی چیزیں وہی رکھنی ہیں انہوں نے اندر. لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جب تک ہم اپنا وہ اسرائیلی برانڈ کی چیز یوز نہیں کریں گے تو ہمارا تو کام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ چیزیں چھوڑ دیں, اپنے آپ کو جگائیں. آپ سب سے ہم سب کی یہ متبنہ گزارش ہے کہ صبر کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے, اب پاکستانی کولڈ ڈرنک مارکیٹ میں بہت کم ہو جاتی ہے. ہمارے لوگوں کی بھی تو حالت یہ ہے نا کہ پیچھے سے مال شارٹ کر دیتے ہیں, جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اس کو روک دیا جاتا ہے. پھر آگے تاجر برادری بیٹھی ہوتی ہے, وہ مختلف طریقوں سے کاروبار اپنے اپنے چمکاتی ہے, مختلف طریقوں سے جو ہے 2 نمبری کی جاتی ہے, ایک چیز کو روکا جاتا ہے, دوسری چیز کا ریٹ اپ ڈاؤن کیا جاتا ہے. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اگر مارکیٹ میں یہ چیزیں کم دستیاب ہوں تو پھر آپ گھر میں شربت وغیرہ بنا لیں. ٹھیک ہے, آپ ان جوسز کو یوز کر لیں جو پاکستانی برانڈ کا حصہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گے. تو یہ مارکیٹ سے پاکستانی ڈرنکس کا غائب ہو جانا انتہائی شرمناک قسم کی بات ہے. تاجر برادری کو بھی اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کے سلسلے میں عوام کا ساتھ دینا چاہیے. آپ یقین مانیں اللہ پاک آپ کے مال میں, آپ کی کمائی میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا جو کہ آپ کو وہاں سے نہیں مل رہی, لیکن یہاں سے اللہ پاک آپ کو دے گا. آپ کی نیت کا اجر اللہ پاک آپ کو دے گا. اپنے فائدے کے لیے جو ہے پرسنل فائدے کے لیے کام نہ کریں, اللہ کی رضا کے لیے کام کریں, ان مسلمانوں کی قربانیوں کے لیے کام کریں. تو یہ ساری پروڈکٹس کو مارکیٹ سے غائب نہ کریں. جو صاحب اختیار ہیں, جو بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں. ہماری یہ ویڈیو شیئر کریں, تمام لوگوں تک پہنچ جائے, صاحب اختیار تک یہ ویڈیو جائے, تاکہ تاجر برادری مارکیٹ کے اندر اپنا پاکستانی پروڈکٹس کا سٹاک کمپلیٹ رکھے, اور تاجر برادری سے لے کر ایک گلی کے دکاندار تک ہر بندہ اس ذمہ داری کو نبھائے. ہر بندے کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے سٹاک کو بھی پورا رکھے اور پرائز کنٹرول کے اوپر بھی دھیان دے. ایسا نہیں کرے کہ جب وہ دیکھے کہ اگر باقی مسلمان بائیکاٹ کی وجہ سے کچھ پروڈکٹس کو چھوڑ کر ان چیزوں کو لائک کر رہے ہیں تو آپ ان کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دیں. ایسا بھی نہیں کریں, اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. اگر آپ نے اپنی دکانوں کے اندر اسرائیلی پروڈکٹس کو نکال کر پاکستانی پروڈکٹس کو رکھ لیا تو پھر اللہ کی رضا کی خاطر ان کے پرائز بھی اتنے رکھیں کہ آپ کو مناسب منافع ملے اور لوگ آپ سے مناسب خریداری کر سکیں. تو اپنے پرائز کو قابو میں رکھیں اللہ کی رضا کی خاطر. اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ برکت عطا فرمائے. یہ لوٹ کسوٹ والے معاملہ چھوڑ دیں, یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں کہ اب لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے, لوگوں نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو ہم پاکستانی پروڈکٹس کے اندر سے ہر چیز ہی کما لیں, راتوں رات امیر بن جائیں. یہ چیزیں اپنے ذہنوں سے نکال دیں. اور ہم میں سے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا, میں اکیلا بائیکاٹ کروں گا تو کیا فرق پڑے گا, فرق پڑے گا. فرق پڑتا ہے. ہمیشہ ایک ہی فرد شروع کرتا ہے, اس کے بعد ایک پورا معاشرہ اس کے پیچھے شروع کرتا ہے, پھر ایک پوری چین بن جاتی ہے اور اس چیز سے فرق پڑتا ہے. اور ہسٹری گواہ ہے اس چیز کی, مختلف واقعات ہماری نظروں سے اس طرح کے گزرے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ریئیکشن سے فرق پڑتا ہے. تو آپ کے بائیکاٹ سے بالکل فرق پڑے گا. اس بائیکاٹ سے کس طرح سے فرق پڑے گا اور کتنا فرق ابھی تک پڑ چکا ہے, یہ دوسری ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ مکمل جو ہے میں رہنمائی اس حوالے سے کروں گا کہ فرق کس طرح سے پڑتا ہے اور کس طرح سے پڑا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اپنی نیتوں کو صاف کریں, اللہ کی رضا کے لیے کام کریں, فلسطین سے محبت کریں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ فلسطین سے محبت ہم کرتے ہیں, لیکن کیا بتائیں گے جب آپ کو خود کو نہیں پتا, آپ کیا بتائیں گے. فلسطین سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں, کس وجہ سے, صرف اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ غزہ میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں. وہ کیوں شہید ہو رہے ہیں, وہ وہاں سے کیوں نہیں دائیں بائیں جا رہے, کتنی فتوحات ہو چکی ہیں, کتنی جنگیں ہوئی ہیں وہاں پر. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں فلسطین کے حوالے سے بھی گائیڈ کروں گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم فلسطین سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ بائیکاٹ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی حوصلہ ملے, اور جنہوں نے ابھی تک بائیکاٹ والی مہم نہیں شروع کی ان کو بھی موٹیویشن ملے. اور ایز اے مسلمان, ایز اے انسان ہونے کے ناطے, یہ صرف بات ہے مسلمانوں کی نہیں, انسانیت کی بھی بات اندر, تو ان کو بھی یہ موٹیویشنز ملیں کہ وہ بھی اس چیز کو جاری رکھیں اور ان پروڈکٹ کا مکمل بائیکاٹ کریں. اور اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے, اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست بولیں. ٹھیک ہے, آپ سب لوگ اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست تصور کریں, اور وہ ایک دہشت گرد ریاست ہی ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بائیکاٹ سے کیا فرق پڑتا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کروں گا. اور تو آپ تمام دیکھنے والے جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں
ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो मिलती रहे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ़लस्तीन की अहमियत के बारे में बताएंगे कि हम किस वजह से फ़लस्तीन के साथ मोहब्बत करते हैं, और ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए और आगे आप अपनी आने वाली जो आपकी नई अगली नस्ल है उस तक भी मुंतकिल करें। आपके जो बच्चे हैं, आपकी औलाद है, उनको भी ये सब बातें बताएं। बेशक वो आपसे ये चीज़ पूछें या ना पूछें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये हर चीज़ उन तक बताएं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उन लोगों के लिए भी हम मैसेज देंगे जो ये सोचते हैं कि बाइकआउट से क्या होगा, हमारे बाइकआउट करने से क्या फर्क पड़ता है। तो वो सारी कुछ डिटेल जो है वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आपको पता है कि पासबान उम्मीद एक वेलफेयर फाउंडेशन का चैनल है, तो आप अल्लाह ताला के दिए हुए पैसे में से जो भी मुस्तकीन के ऊपर खर्च करना चाहते हैं वो आप हमें ट्रांसफर करें, ताकि हम उन्हें जायज़ और मुनासिब जगहों पर खर्च कर सकें, और इंशाल्लाह हम आपको उसकी इत्तला भी देंगे कि हम उसको कहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो वो सारे प्लान्स भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबको आसानियां पैदा करने के तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।